اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے اس عظیم شخصیت، اس عظیم مجاہد کا کارنامہ، اس عظیم مجاہد کی محبت رسول آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو نوجوان قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھا ہوا، 17 سالہ عمر ہے، اور حضور علیہ السلام سے وفا ایسی کی کہ آج 90 سال ہونے کو ہیں۔ لاہور کے قبرستان کے اندر رونق لگائی ہوئی ہے۔ میانی صاحب کے اندر اگر آپ آج بھی چلے جائیں تو کوئی اپنے باپ کی قبر پر 100 روپے کے پھول نہیں ڈالتا، لیکن غازی علم الدین کے مزار پر چلے جائیں تو روزانہ پھولوں کے تازہ ٹوکرے کون ڈال کے جاتا ہے؟ تو میں نے امام سے پوچھا، میرے امام نے فرمایا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ غازی علم الدین نے حضور علیہ السلام کی عزت ناموس پہ پہرا دیا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا۔ اس کا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ صلہ دیا، آپ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھے ہوئے، اور آپ حافظ بھی نہیں، آپ عالم بھی نہیں، آپ کوئی بہت بڑے پیر بھی نہیں، اور آج بچے کی زبان پر آپ کا نام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دوں گا۔ سامعین محترم، جب غازی علم الدین جیل کے اندر، جو بانیان پاکستان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے والے تھے، اور قلندر لاہوری اقبال جو تھے یہ فائل اٹھا کر چلنے والے تھے۔ جیل کے اندر اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح گئے، اور قائد اعظم نے کہا علم الدین تم اتنا کہہ دو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں تمہیں سزائے موت نہیں ہونے دوں گا۔ تو غازی علم الدین نے تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا محمد علی جناح زندگی دے وچ ایک ہی چنگا کم کیتا ہے، یعنی آپ پنجابی تھے، آپ نے پنجابی کے اندر فرمایا کہ زندگی کے اندر ایک ہی اچھا کام کیا ہے، وہ حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ پھر محمد علی جناح نے آپ کی والدہ سے کہا آپ جا کر علم الدین کو کہو ہم اسے بچا لیں گے، سزا نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب انہوں نے آ کر کہا تو ماں ہوتی ہے، جب علم الدین سے کہا تو علم الدین نے کہا اماں جی لوگوں کے بچے یوں بھی مر جاتے ہیں، کوئی پیدا ہوتے مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے مر جاتا ہے، لیکن ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ اماں جی قیامت تک جب تک علم الدین کا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ میری ماں کا نام بھی لیا جائے گا۔ آج 90 سال ہونے کو ہیں، غازی علم الدین کی ذکر کے ساتھ ان کی والدہ کا ذکر ہوا یا نہ ہوا؟ جو حضور سے وفا کرتا ہے، جو رسول اللہ سے عشق کرتا ہے، وہ میرے امام نے فرمایا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سامعین محترم، غازی علم الدین آپ سے اللہ کے جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوٹ لکھپت جیل کے اندر ملاقات کرنے آ گئے۔ تو جب ملاقات کرنے آئے تو حضرت غازی علم الدین نے پوچھا آپ تو اللہ کے جلالی نبی ہیں، آپ میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل کے اندر آ گئے؟ تو غازی علم الدین نے جب یہ سوال کیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ نے فرمایا کہ جب حضور کی کچہری لگتی ہے، حضور کی مجلس لگتی ہے، حضور فرماتے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین۔ تو جب حضور آپ کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے کہا میں اس علم الدین سے ملاقات تو کر کے آؤں جس کا ہر محفل کے اندر حضور ذکر فرماتے ہیں۔ لوگوں حضور سے وفا کرو گے، عشق کرو گے، محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر حضور کی زبان پہ جاری فرما دے گا۔ غازی علم الدین نے حضور سے وفا کی، حضور ہر محفل کے اندر جب انبیاء بھی بیٹھے ہوتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، عشرہ مبشرہ بھی ہوتے، وہاں بھی علم الدین کا ذکر کرتے۔